باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوگ نامہ آل محمد کا 23واں حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ اسی سال ہارون حج کے لیے حجاز گیا۔ وہ مدینہ پہنچا تو رسول خدا کی قبر کے نزدیک کھڑے ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں آپ سے موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی گرفتاری کے حوالے سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ وہ آپ کی امت میں اختلاف پیدا کرتے ہیں اور خون خرابے کا باعث ہیں۔ اس کے بعد ہارون نے امام کو نماز کے دوران مسجد سے اسیر کرنے کا حکم دیا۔ اس نے مزید حکم دیا کہ 2 محمل تیار کیے جائیں، ان دونوں پر کافی سارے لوگ مامور کیے جائیں اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کسی ایک میں بٹھایا جائے، اور یہ ظاہر کیا جائے کہ ایک بصرہ کی طرف جا رہا ہے اور دوسرا کوفہ کے راستے سے بغداد جا رہا ہے۔ حکومتی چال یہ تھی کہ لوگ سمجھ نہ پائیں کہ امام کس کاروان میں ہیں۔ امام بصرہ کے کاروان میں تھے۔ آپ کو بصرہ لایا گیا اور آپ کو بصرہ کے حاکم عیسیٰ بن جعفر بن منصور دوانقی کے سپرد کیا گیا۔ امام 1 سال تک اس کے قید خانے میں اسیر رہے۔ امام کاظم علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے، امام کو ایک زندان سے دوسرے زندان میں لے جایا جاتا تھا۔ اس کی تفصیل درج ہے۔ جب امام کاظم علیہ السلام کو بصرہ میں لایا گیا تو آپ کو عیسیٰ بن جعفر منصور کے قید خانہ میں رکھا گیا۔ وہ منصور دوانقی کا پوتا تھا۔ امام کو پورا سال زندان میں گزر گیا تو عیسیٰ نے ہارون کو خط لکھا، ایک عرصہ بیت گیا، موسیٰ بن جعفر میرے زندان میں اسیر ہیں۔ میں نے اسی دوران ان کا متعدد بار امتحان لیا ہے، آپ پر جاسوس مقرر کیے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ عبادت اور دعا میں مشغول رہتے ہیں۔ ان کی زندگی کا وتیرہ عبادت الہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں نے ان پر ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ سنے کہ آپ دعا میں کیا پڑھتے ہیں، تو پتہ چلا کہ انہوں نے تم پر اور مجھ پر کبھی نفرین نہیں کی۔ وہ ہمیشہ اپنے لیے اللہ کے حضور دست دعا بلند کرتے ہیں اور رحمت الہی کو طلب کرتے ہیں۔ تم کسی کو میرے پاس بھیجو تاکہ میں موسیٰ بن جعفر کو اس کی تحویل میں دے دوں، وگرنہ میں ان کو رہا کر دوں گا اور اس سے زیادہ انہیں قید خانے میں نہیں رکھوں گا۔ امام کی دعاؤں میں سے ایک یہ بھی تھی، اے خدا، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں تیرے حضور دست بدعا رہتا تھا کہ مجھے فرصت کے لمحات عطا کر تاکہ میں تیری عبادت بجا لاؤں۔ بس تو نے میری درخواست کو قبول فرمایا، میں اس پر تیرا شکر کرتا ہوں۔ فضل بن ربیع کے زندان میں ہارون نے عیسیٰ کا نامہ موصول ہونے پر ایک سپاہی کو بھیجا کہ وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو عیسیٰ سے لے کر اس کے وزیر فضل بن ربیع کے پاس بغداد لے جائے۔ یہ سپاہی ہارون کے حکم کی بجاآوری کرتے ہوئے امام کو عیسیٰ کے زندان سے نکال کر فضل بن ربیع کے پاس لے گیا، پھر آپ کو ایک مدت تک اس کے زندان میں رکھا۔ ہارون نے فضل سے خواہش کی وہ امام عالی مقام کو ٹھکانے لگا دے، لیکن اس نے امام کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کرنے سے معذرت کر لی۔ پھر ہارون نے فضل کو خط لکھا کہ امام کاظم کو فضل بن یحییٰ برمکی کے سپرد کر دیا جائے۔ فضل بن یحییٰ کے زندان میں ہارون کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے فضل بن ربیع نے بغداد میں امام کو فضل بن یحییٰ کے سپرد کر دیا، اور اس نے آپ کو اپنی نگرانی میں اپنے گھر کے ایک کمرہ میں رکھا اور آپ کی حرکات و سکنات پر کڑی نظر رکھتا تھا۔ لیکن امام اپنی عادت کے مطابق شبانہ روز عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ آپ دنوں میں اکثر روزے رکھتے اور اپنے چہرہ مبارک کو محراب عبادت کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف نہ پھیرتے تھے۔ جب فضل بن یحییٰ نے امام کے معمولات زندگی کو دیکھا تو اس نے آپ کے لیے کچھ آسائش مہیا کر دی اور سختیوں کو قدرے کم کر دیا، لیکن دوسری طرف ایجنسیوں نے ہارون کو اس کی ان نوازشات کی خبر کر دی۔ فضل بن یحییٰ کو ہارون کا دھمکی بھرا خط موصول ہوا، خبردار، جو تم نے امام موسیٰ کاظم کو ڈھیل دی، بلکہ تو امام کو قتل کر دے۔ لیکن فضل نے امام معصوم کو تنگ نہ کیا، کیونکہ وہ ایک معصوم کے خون میں ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا تھا۔ اس پر ہارون سخت غضبناک ہوا، اس نے اپنے خادم مسرور کو طلب کیا
اور اس سے کہا کہ تم ابھی اسی حالت میں بغداد جاؤ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دیکھو، اگر تم دیکھو کہ انہیں آسائش پہنچائی گئی ہے اور سختیاں ہٹ گئی ہیں تو یہ خط عباس بن محمد کو پہنچانا اور اسے زبانی حکم دینا کہ جو خط میں نے تحریر کیا ہے اس پر سختی سے کاربند ہو۔ اس نے اسے ایک اور خط دیا کہ یہ شاہق تک پہنچانا اور اسے حکم دینا کہ وہ اس پر عمل کرے اور عباس بن محمد کی اطاعت کرے۔ مسرور جلدی جلدی بغداد پہنچا اور فضل بن یحییٰ کے گھر گیا اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی کہ وہ مشن کے لیے آیا ہے۔ وہ خاموشی سے امام کاظم علیہ السلام کے پاس گیا اور دیکھا کہ امام پر سختیاں کم کر دی گئی ہیں، امام زندان میں سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ بغیر کسی توقف کے عباس بن محمد اور سندی بن شاہ کے پاس گیا اور انہیں ہارون کے خطوط دیے۔ جلادوں کے رئیس عباس بن محمد نے فضل بن یحییٰ کو فوراً حاضر کیا اور سندی بن شاہ نے اسے حکم دیا کہ اسے برہنہ کر کے 100 تازیانے مارو۔ اس کے بعد امام سندی بن شاہ کے تاریک ترین اور خوفناک ترین زندان میں سخت شکنجوں میں پھنس گئے۔ عامری کا بیان ہے کہ ہارون نے امام کو بدنام کرنے کے لیے ایک خوبصورت دراز قد کنیز کو امام کے پاس زندان میں بھیجا تاکہ وہ زندان میں امام کی خدمت کرے۔ امام نے ہارون کی اس نوازش کو قبول نہ کیا اور عامری سے کہا کہ وہ ہارون سے کہے بلکہ تم وہ ہو جو اپنے ہدیہ سے خوش ہوئے ہو، میں کسی کنیز وغیرہ کا محتاج نہیں ہوں۔ عامری واپس لوٹ گیا اور اس نے پورا واقعہ ہارون کو بیان کیا۔ ہارون سن کر سخت برہم ہوا، غضبناک ہوا۔ اس نے اسے کہا کہ فوراً زندان جاؤ اور موسیٰ بن جعفر سے کہو کہ ہم نے پہلے تمہاری مرضی سے تمہیں زندان میں رکھا ہے اور نہ ہی تمہاری مرضی پوچھ کر کنیز کو بھیجا ہے۔ پھر ہارون نے اس کنیز پر ایک جاسوس مقرر کیا کہ وہ کنیز پر کڑی نگاہ رکھے کہ وہ زندان میں امام کے ساتھ کس طرح پیش آتی ہے۔ جاسوس نے دیکھا کہ کنیز امام کی عبادت سے متاثر ہو کر سجدہ میں گری رہتی ہے اور کہتی ہے اے پاک اور بے عیب خدا، تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے۔ جاسوس نے واقعات و حالات سے ہارون کو آگاہ کیا۔ ہارون نے کہا خدا کی قسم، موسیٰ بن جعفر نے اس کنیز پر اپنے جادو کا اثر کر دیا ہے، اس کنیز کو میرے پاس لاؤ۔ کنیز کو جب ہارون کے پاس لایا گیا تو وہ لرزہ باندام تھی اور اس کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور وہ مبہوت ہو چکی تھی۔ ہارون نے پوچھا تم کیسی ہو؟ کنیز نے کہا میں موسیٰ بن جعفر کے پاس کھڑی رہتی تھی۔ امام شبانہ روز عبادت و ریاضت میں مشغول تھے، اکثر نماز پڑھنے اور تسبیح و تقدیس الہی بجا لانے میں مصروف رہتے تھے۔ میں نے کہا اے میرے آقا، میرے لائق کوئی حکم ہے تو میں بجا لاؤں کیونکہ میں آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا ہارون اور اس کے ساتھی میرے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں؟ پھر آپ نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا، بس میں نے دیکھا کہ ایک سرسبز و شاداب باغ ہے، خوبصورت فرش بچھے ہوئے ہیں اور ریشم کے تکیے لگے ہوئے ہیں، نیز دل کو مسحور کر دینے والی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، انواع و اقسام کی غذائیں چنی ہوئی ہیں، بہشت کے حور و غلمان خدمت کرنے میں مشغول ہیں۔ میں بے ساختہ سجدے میں گر گئی کہ نگران آیا اور مجھے سجدہ سے اٹھا کر آپ کے پاس لے آیا۔ ہارون نے کہا اے ناپاک عورت، تم کہو کہ سجدہ کی حالت میں مجھے خواب آیا ہے اور میں نے عالم خواب میں ایسا باغ دیکھا ہے۔ کنیز نے کہا نہیں، خدا کی قسم، میں نے اس سرسبز و شاداب باغ کو سجدہ میں جانے سے پہلے دیکھا ہے اور امام کی اس بزرگی اور اللہ تعالیٰ کی ان اخروی نعمتوں کو دیکھ کر سجدہ کیا ہے۔ ہارون نے عامری سے کہا کہ اس خبیث عورت کو اپنی نگرانی میں رکھو تاکہ اس خواب کو دوسرے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ وہ کنیز بقیہ عبادت و ریاضت میں مشغول رہی اور امام کاظم علیہ السلام کی شہادت سے پہلے اس دنیا فانی سے چل بسی۔ آخر کار ہارون تنگ آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ روز بروز امام کی عظمت میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کی ہمدردیاں امام پاک کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، بہت سارے شیعہ آپ کی پیروی کر رہے ہیں اور آپ کی امامت و ولایت پر یقین محکم رکھتے ہیں۔ اس نے امام کے وجود مقدس کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ محسوس کیا اور فیصلہ کر لیا کہ امام کو اپنے راستہ سے ہٹا دے، چنانچہ اس نے امام پاک کو زہر دینے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔